سورہ زخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ حمیم۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے کیا عربی قرآن تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ضرور بلند رتبہ حکمت والا قرآن ہے۔ تو کیا ہم اپنی نصیحت کا پہلو تم سے پھیر لیں، اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی نبی تم سے پہلے لوگوں میں بھیجے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہ آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے بہت زیادہ قوی گرفت والوں کو، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا اللہ عزت والے علم والے نے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام کا گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے مختلف راستے بنا دیے کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک معین مقدار میں، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے بنا دیے وہ جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم درست ہو کر بیٹھو ان کی پشت پر۔ پھر اپنی رب کی نعمت یاد کرو جب تم ان پر ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، اور کہو ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارا تابع بنا دیا، اور ہم اسے اپنا تابع کرنے کی قوت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے اس کی اولاد ٹھہرائی، بے شک انسان ضرور کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر دیا؟ اور جب خوشخبری سنائی جائے ان میں سے کسی کو اس چیز کی جس کے ساتھ اس نے رحمان کے لیے مثل بیان کی، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور وہ غصہ کھاتا رہے۔ اور کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور بحث میں واضح بات بھی نہ کر سکے، اللہ نے اپنے لیے اسے چنا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دیا؟ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلبی ہوگی۔ اور وہ کہنے لگے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف باطل گمان کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور بے شک ہم انہی کے نشانات قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور بے شک ہم انہی کے نشانات قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا اگرچہ تمہارے پاس میرا لایا ہوا دین اس سے بہتر ہو جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ وہ بولے جس چیز کے ساتھ آپ لوگ بھیجے گئے ہیں ہم یقیناً اس کے منکر ہیں۔ تو ہم نے نبی کے ان گستاخوں سے بدلہ لے لیا۔ تو دیکھیے نبی کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے فرمایا بے شک میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ یقیناً وہ عنقریب مجھے مزید ہدایت فرمائے گا۔ اور ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ میں نے اس دنیا میں انہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور واضح بیان والے رسول تشریف لے آئے، اور جب ان کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر، کیا وہ منکرین آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی روزی ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم فرما دی، اور ہم نے دنیاوی نعمتوں میں انہیں ایک دوسرے پر بدرجہ فوقیت عطا فرمائی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں،
اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ضرور ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی کر دیتے، اور اسی طرح ہم چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ مسند لگاتے ہیں، اور چاندی کے علاوہ سونے کے بھی۔ اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت آپ کے رب کے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو اندھا بن گیا رحمان کے ذکر کی طرف سے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ ہر وقت اس کا ساتھی ہے۔ اور بے شک ان اندھوں کے ساتھی وہ شیاطین اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اندھا کافر ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش اے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی کہ تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور آج تمہیں اس سے ہرگز کچھ نفع نہ ہوگا جبکہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک پھر بھی ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ فرمایا تو بے شک ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ تو آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور یقیناً وہ قرآن ضرور عظیم شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور اے لوگوں اس کے متعلق ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرمایا بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کا۔ تو جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو اسی وقت ان نشانیوں پر وہ ہنسنے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہ دکھاتے مگر وہ اس سے پہلی دکھائی ہوئی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں کئی بار طرح طرح کے عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا اے جادوگر اس عذاب کے ٹلنے کی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے، اس سبب سے کہ اس کا عہد آپ کے پاس ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ٹال دیا تو اچانک وہ اپنے قول سے پھر گئے، اور فرعون اپنی قوم میں پکارتا، پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم کیا ملک مصر میرا نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں بہتر ہوں ان موسیٰ سے جو بے وقت ہیں اور صاف طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ رسول ہیں تو کیوں نہ ڈالے گئے ان پر سونے کے کنگن، یا ان کے پاس لگاتار فرشتے آتے۔ پھر ان باتوں سے فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، اس لیے انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ کی شان میں توہین کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے تو اچانک آپ کے ہم قبیلہ مشرک لوگ اس سے خوشی کے مارے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے یہ مثال آپ سے بیان نہیں کی مگر ناحق جھگڑنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ فی الواقع بڑے ہی جھگڑالو ہیں۔ نہیں ہیں وہ مگر ایک مقدس بندے جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا عجیب نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ضرور فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے پیچھے آباد رہتے، اور بے شک وہ ابن مریم ضرور نشانی ہے قیامت کی۔ تو اے لوگوں تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں ہرگز روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن معجزات لے کر آئے تو فرمایا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ میں تم سے بعض وہ چیزیں بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو،
تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندوں، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے مطیع اور فرمان رہے۔ تم اور تمہاری نیک بیویوں سب خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیوں کا دور چلے گا اور گلاسوں کا، اور وہاں وہ ہر چیز ہوگی جسے ان کے دل چاہیں اور آنکھیں لذت پائیں، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ان نیک کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے جنت میں ختم نہ ہونے والے بکثرت میوے ہیں جن سے تم کھاتے رہو گے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، آپ کا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرمائے گا، بے شک تم دوزخ ہی میں ٹھہرے رہو گے۔ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنا کام پختہ کر لیا ہے؟ تو بے شک ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ بات اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ فرما دیجئے بفرض محال اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا رب، ان سب عیبوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اے حبیب، آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ بیہودہ شغل اور دل لگی میں پڑے رہیں یہاں تک کہ وہ پائیں اپنے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، اور وہی بہت حکمت والا بڑا علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے۔ وہ کہ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور ہر اس چیز کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے بجز ان کے جو حق کی گواہی دیں یقینی علم رکھتے ہوئے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ ان سے درگزر فرمائیں اور فرما دیں بس ہمارا سلام، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔